عجیب عجیب پاجامہ لوگ آ گئے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں، بولے اعلیٰ حضرت بھی آج کی اصطلاح کے مولائی تھے۔ شرم کرو بے وقوفو، پہلی بات تمہاری جو فیلڈ نہیں ہے اس میں تم منہ مارتے کیوں؟ ابھی اگر کوئی میرے پاس آئے کہ بھیا گھر بنانا ہے 5 منزلہ، تھوڑا اسٹیٹمنٹ نکال کر دے دو، کتنا سریا لگے گا، کتنا سیمنٹ لگے گا، کتنا بجری لگے گا، کتنا یہ لگے گا، تو یہ میرا کام ہے، میں اس کو اس کے اسپیشل کے پاس بھیجوں گا، خود ماتھا کھوڑی نہیں کروں گا۔ جب ہر چیز کے اسپیشل ہیں تو دین خدا کے لیے علماء سے سیکھو۔ غیر عالم جو بے محتاط نہ ہو اس کی تقریر سننا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت ہرگز مولائی نہیں تھے۔ یہ لفظ مولائی اصطلاح اس دور جدید کی ہے۔ پھر کو کل کو کوئی کہیں گا اعلیٰ حضرت اہل حدیث تھے، اور اس معنی میں اہل حدیث تھے جس معنی میں آج کے لوگ یعنی حدیث والا، یقیناً اعلیٰ حضرت اہل حدیث بھی تھے، اہل قرآن بھی تھے، اہل فقہ بھی تھے، اہل قرآن بھی تھے، وہ سب تھے، لیکن اسے جماعت کا نام نہیں دیا گیا ہے۔ وہ علمی طبقات ہیں فقہائے کرام کے۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں گوونڈی میں اسٹوڈنٹ کالج کا، جس کو اردو بھی اگر دے دی جائے تو پسینے چھوٹتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ وہ اسلام 360 سے حدیث و قرآن سمجھ کر دین میں تحقیق کر رہا ہے۔ یہ نومولود فرقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں آپ 4 فقہ میں کیوں بڑھ گئے؟ آپ نے 4 جماعتیں کیوں بنائی؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ آؤ ایک اللہ کی رسی کو پکڑو۔ مزے کی بات بتاؤں، 3 دسمبر 1889 کو 136 سال پہلے انگریزی دور اقتدار میں ان کو ملکہ وکٹوریہ نے بھیک میں اہل حدیث نام بطور تحفہ، بطور بھیک دیا ہے۔ یعنی 136 سال پہلے بنے اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 مسلکوں کو چھوڑ کر ایک رسی پکڑو، اہل حدیث بنو۔ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس جماعت میں جتنے لوگ ہیں اتنے فرقے ہیں، ایک دوسرے سے تحقیق میچ نہیں ہوتی۔ باپ کی تحقیق الگ، بیٹے کی تحقیق الگ۔ باپ بول رہا وطر 3 ہے، بیٹا بول رہا 1 ہے، پوتا بول رہا وطر ہے نہیں۔ جب خود سے حدیث قرآن پڑھو گے، ابے گھامڑوں حدیث پڑھنے کے لیے میں نے 18 سال مدرسے میں لگائے۔ کتنے؟ 18 ایئرز۔ حافظ، قاری، عالم، فاضل، مفتی، بطور تحدیث نعمت پہ بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ اس کے بعد بھی میں کچھ ایسے مسئلے آتے ہیں ڈیفیکلٹ، رجوع کرتا ہوں محمود العلماء سے، محدث کبیر سے، یا اپنے کسی سینئر ساتھی سے، یا کتاب دیکھتا ہوں۔ اتنا محتاط معاملہ ہے دین کا، جس کو ذرا سا بیان کیا سن لیا، موبائل لے کے خود ہی گچر کر کے محقق بن رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور تحقیق بھی کیا نرالی۔ مسجد میں آ گئے، یہاں صف میں 25 کھڑے ہوتے ہیں، یہ 10 گھامڑ آ جائیں، اتنی ٹانگیں پھیلائیں گے کہ بیچ میں سے قربانی کا دمبا نکل جائے۔ یہ کیا پھانسی دے کے مار دو۔ اگر حوالدار بلائے بیٹا ادھر آ، تو ایسے ہی پٹیلی میں تو آستین بستین چڑھا کے ایسے جانا، پھر دیکھ تیرے گوشت والے حصے کی حالت کیا ہوتی۔ ہاں ذرا سوچو، معمولی حوالدار یہ حلیہ برداشت نہیں کرتا، تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آیا ہے، جہاں لوگ تھر تھر کانپتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پائے اقدس میں ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ میں عرض کرتی یا رسول اللہ اپنی حالت پر رحم کریں۔ حضور ارشاد فرماتے کیا میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ نہ بنوں؟ غور کریں، سردار انبیاء تو نماز سے غافل نہیں ہے، نماز پنجگانہ کے علاوہ پوری رات نوافل پڑھ کے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ آج کے پیروں کو کس نے لولی پاپ دے دیا کہ جو خود تو اپنے آپ کو جنتی سمجھے ہوئے ہیں، مریدوں میں بھی پھوکٹ کی ٹکٹ بانٹ رہے ہیں جنت کی، اور مرید بھی مست ہے کہ قیامت کے میدان میں پیر صاحب کہیں سے آئیں گے، لٹھ والی سرکار، بال والی سرکار، جھاڑو والی سرکار، اڑیا پیر، گڑیا پیر، لٹیا پیر، چٹیا پیر، کڑے وڑے پہنے، بڑی بڑی تسبیح کی مالا ڈالے ہوئے، آؤ میرے مریدوں جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ابے تو ڈھونڈتا ہی رہے گا، فرشتے وہاں اسپیشل تندوری بنائیں گے گھسیڑ کے سلیا، میرے پیر کہاں ہے؟ پھر تو ڈھونڈتا ہی رہنا۔ پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو اللہ اللہ۔ جاہلو جہالت بند کرو، دین نام ہے قرآن و سنت کے اتباع کا،
بزرگان دین کی سیرت پہ چلنے کا۔ بہرحال کل میری تقریر تھی، تقریر رکوا دی ان لوگوں نے۔ میں کیا بیان کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت بڑے شاعر، عوام میں تو تعارف یہی ہے، اب بہت بڑے فقیہ تھے، فتویٰ دیتے تھے، کچھ مسئلے مسائل بتاتے تھے، اور جو علماء سے قریب ہیں وہ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ امام احمد رضا خان نے اپنے دور میں جتنے فرقے اٹھے، اور خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کے دور میں تو ہر کنکر کے نیچے ایک فتنہ اٹھ رہا تھا، نیچریت کا اٹھ رہا تھا، الہاد کا اٹھ رہا تھا، اور دیوبندیت کا اٹھ رہا تھا، اہل حدیث کا اٹھ رہا تھا، پنجاب میں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ سارے فتنے اعلیٰ حضرت کے دور کے ہیں۔ تنے تنہا بریلی میں بیٹھ کر امام احمد رضا خان نے 13 سال کی عمر میں قلم سنبھالا، اور 68 سال دنیا میں رہے، 68 سال 4 ماہ 15 دن، 55 سال تک اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی، اور ہر فرقے کے مقابلے میں امت کو ایک ہتھیار دیا ہے۔ علماء کو چاہیے اپنے حجروں میں نقش سلیمانی اور شبستان رضا کی جگہ پر اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت کی کتب اور احادیث کی کتب اور تفاسیر وغیرہ رکھا کریں تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ آج کل بہت زیادہ لوگوں کا ذہن آزاد ہو رہا ہے، لوگ دین کے معاملے میں ایک دوسرے کو، کوئی کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، سبھی اعلیٰ حضرت ہے۔ اب کوئی اگر ادنا حضرت بنے تب تو سمجھایا جا سکتا ہے، بتا۔ اب تو ماشاء اللہ شاعر لوگوں کی بھی کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، علماء کرام کا فیصلہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اس سے بھی زیادہ بگاڑ آنے والا ہے بیٹا۔ ابھی کیا بولتے اپن لوگ، 100 سال پہلے صحیح تھا بھائی، 50 سال پہلے صحیح تھا بھائی، ایک نمبر ماحول تھا پہلے، ابھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا وقت آئے گا میری امت پر کہ لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے، قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے، اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا۔ بیٹھ جائیے نا بھائی، کیوں چلم چلی کر رہے، لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے، یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں بہت بری طرح پھنس گئے، ان کو جانے نہیں آ رہا، اب ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے میری تقریر سننے کے علاوہ۔ اور سب پہ میری نگاہ ہے، کون کیا کر رہا۔ ایک صاحب تو اسی بیچ میں 2 نیند مار لی، اب کل کوئی بولے بہت بڑا فتین مولانا تھا، فتنہ جگا کے چلا گیا، بولنا فتین کی تقریر میں کوئی سوتا ہے کیا؟ پرسکون تقریر تھی تبھی تو بیچارہ سکون سے سو لیا۔ دیکھو ہائی گھائی مت کرو، مجھے بھی مختصر ہی بولنا، مجھے بھی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا۔ سید صاحب کو سننا تھا، دل خوش ہوا، لیکن دل سیر نہیں ہوا، خوش ہوا سیر نہیں ہوا۔ میری تقریر کے بعد بھی ہے نا بھائی، یہ کیا بات ہے، یہ کوئی بات ہے؟ بس بس تم لوگ بھی اوور کر دیتے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا دور ہے، کتنے فتنے پھیل رہے ہیں۔ یہ تفضیلیت کا فتنہ بھی اس دور میں اٹھا، صحابہ کرام کی عظمتوں پہ حملہ کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت نے ان تمام فرقوں کا رد کرنے کے ساتھ ساتھ سنی معاشرے میں جو بدعات جنم لے رہی تھی، اعلیٰ حضرت نے اس کا جم کر رد کیا۔ یہاں ایک بات ذہن دینا چاہوں گا، آج جس جگہ ہم لوگ بیٹھے نا، یہ سب اوریجنل والے حشمتی ہیں۔ کون سے؟ ان سے تھوڑی اختلاف ہے، اختلاف تو ڈپلیکیٹ لوگوں سے ہے نا، ڈپلیکیٹ سے اختلاف ہے، اوریجنل سے نہیں ہے۔ جیسے حدیث قرآن کا نام لے کر وہابی چکما دیتے ہیں، فتاوی رضویہ دکھا کر پیر صاحب گھر کا مال پارسل کر رہے ہیں، چلنے تھوڑی دیں گا، کلیم حنفی چلنے دیں گا، گٹیا دبا کے وہیں پٹک دوں گا۔ شرافت سے رہو پیر صاحب، ہاں فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں۔ جلدی نکالو، یہ ہم لوگوں کا چلتے رہتا ہے، من تورا حاجی بگو تو مورا حاجی بگو، تو مجھے حاجی بول میں تجھے حاجی بولتا، کیونکہ اپنے دونے کو کوئی حاجی بولتا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں اعلیٰ حضرت ہر فرقے کا رد کر رہے ہیں۔ آج جو یہ سمجھتے ہیں کچھ انٹرنیٹ پر مرزا پلمبر کو سننے والے، جاوید غامدی کو یا مودودی کو پڑھنے والے، یہ جو
ان لوگوں کو پڑھنے والے یہ سمجھتے امام احمد رضا نے بدعات کو فروغ دیا. اللہ کی قسم امام احمد رضا نے گھروں میں ہونے والی بدعات، بچے کے پیدائش کے ساتھ جو بدعات ہوتی ہے، شادی بیاہ میں ہوتی ہے، موت مٹی میں ہوتی ہے، مزارات پر ہوتی ہے، محرم میں ہوتی ہے اور اسی طرح دیگر ایام میں ہوتی ہے، ان کا زبردست رد کیا ہے. حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے فتاویٰ میں جاہل صوفیوں کا جو آج جنت کی ٹکٹیں بانٹتے ہوئے پھر رہے ہیں، جن کی جنت کا خود کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی داڑھی ہے اور اتنا بڑا بال ہے 22 فٹ کا، یہ تو ضرور کرامت کی وجہ سے ہے. اگر آپ کو ایسے ہی بال کرامت لگتے ہیں تو آپ کمبھ کے میلے میں چلے جاتے، تو جو جٹھاداری سرکاریں آپ کو ملتی تو وہاں کتنے بڑے بڑے تاجدار ملنگا مل جاتے. میں تو کہتا ہوں اصل میں پیر صاحب غلطی سے آدی واسی تیل کے ڈرم میں گر گئے تھے، اسی لیے پیر صاحب جلفے دراز ہو گئے ہیں. اچھا یہ مت سمجھنا مجھے بولنا نہیں آتا، میں قاری بھی ہوں اور بڑے قاف سے ہوں، لیکن کبھی کبھی ان کی زبان بولتا ہوں. تو بہرحال جاہل صوفیوں کا بھی اعلیٰ حضرت نے تعاقب کیا ہے. اعلیٰ حضرت اپنے فتاوے میں لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کون ہے؟ حضرت غوث پاک کے دادا پیر ہیں. ان کے پیر نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تجھے کان کھول کر سن لو، پیری مریدی کو فرض و واجب سمجھنے والوں، مزارات پہ پیسے لٹانے والوں، آراز کے نام پر محلے کی نیندیں خراب کرنے والوں، جگہ جگہ قبریں بنانے والوں، چلہ بنانے والوں، بدعاتیوں، جہاں قبر نہ ملی میرے خواب میں فلانے صاحب آئے تھے، یا بہت بڑے بزرگ آرام فرما ہے، ایک ٹھو قبر وہاں بنا دی، اور قبروں کی ضرورت پڑی تھی تو غازی اہل سنت یہاں بیٹھ کر گئے تھے، ان کے یاد میں یہاں ایک قبر ہونی چاہیے، یہاں پر رفع حاجت فرمایا تھا، یہاں بھی کچھ نہ کچھ نشانی ہونی چاہیے. ارے کمبختو، تم کیا پورے ملک کو قبروں سے بھر دو گے؟ آج جو پیر مر رہے ہیں اٹھا کر ڈالو قبرستان میں تاکہ ان کا فیض بیچارے گنہگاروں کو ملے. کیوں الگ سے سب کی مزاریں بنا رہے ہو؟ ہاں جو مزار بنائے جانے کے لائق ہے ان کی ضرور بننی چاہیے، لیکن یہ شریعت پر بھونکنے والے، صحابہ کی عظمتوں پہ حملہ کرنے والے، شریعت و طریقت کو الگ بتانے والے کیا جنید بغدادی سے بڑے پیر ہیں؟ سنو، جنید بغدادی غوث اعظم کے دادا پیر ہیں، فرماتے ہیں مجھے میرے پیر نے دعا دی. کیا دعا دی؟ اللہ تجھے پہلے حدیث و فقہ کا عالم بنائے، اس کے بعد صوفی بنائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام غزالی اس کی شرح کرتے ہیں کہ مراد یہ کہ وہ شخص صوفی ہو ہی نہیں سکتا جس کو حدیث و فقہ کا علم نہ ہو، وہ تو مسخرہ ہے، وہ تو جاہل ہے، اس کی نیا تو ڈوبی ہے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ایسے جاہلوں کو تم نے سمجھا ہے نیا پار کرنے والے. اور یہ پیر صاحب ماشاء اللہ جب تشریف لاتے ہیں تو جتنے بیچن ہے، جتنے چاچی ہے، جتنے بچو ہے، جتنے باٹلا ہے، جتنے فائر ہے، سمجھ گئے نا؟ خلافت پہ خلافت، بتاشے بانٹ رہے ہیں. ارے خلافت بانٹ رہے ہیں کہ بتاشے بانٹ رہے ہیں؟ اب ماشاء اللہ پیر صاحب خوب سارا مال مٹیریل بٹور کر عمر و عیار کی زنبیلیں بھرتی نہیں نا، ٹھوستے جاتے. اور یہ ہولا، یہ دیوانہ رکشہ لون پہ اٹھا رہا، بینک والے ڈھونڈ رہے کہاں ہے، بھرا نہیں انہیں. اور یہ لکھا رہا پیر صاحب کا کرم اما بتا، اپنے اسکوٹی پہ لگا رہا وہ 2 منہ کی ایرانی خنجر ذوالفقار حیدری. بتاؤ جس پیر کو تو سمجھ رہا ہے، ابے یہ پیر تیرے پیسوں سے چل رہا ہے، بیمار پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو حجام کی ضرورت، درزی کی ضرورت، موچی کی ضرورت، ہر وقت تو یہ حاجتوں سے گھرا ہوا ہے. اس کی مرتے ہی سنگے مرمر کی مزار، اور پھر لوگوں کو حاضری آ رہی ہے، بابا مشکل کشا، حاجت روا، دافع البلا، قاطع الوبا. خدا کی قسم یہ جتنے صحابہ پر بھونکنے والے حال فی الحال میں مرے، آئندہ مریں گے، ان کی قبریں کھولو.